اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہم پر اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی علیہ السلام وجہ کائنات ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سجنے کی اور بننے کی وجہ ہیں۔ نبی علیہ السلام وجہ کائنات ہونے کی بنا پر علماء نے بات لکھی کہ گویا اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو سجا کر گویا یہ بات ارشاد فرمائی ہو لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے اس کائنات کو ہی نہ بنانا تھا، آپ ہی اس کائنات کی مرکز ہیں، آپ ہی اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، آپ کو سینٹر بنا کے ہم نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ نبی علیہ السلام بحیثیت بشر تمام انسانوں میں افضل ترین ہستی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب خود ایک افضل ترین ہستی ہیں تو جو کوئی شخص بھی نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق بناتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اللہ رب العزت ان افراد کو بھی بلند فرما دیتے ہیں، ان کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے نسبت یہ ایمان کا ایک بنیادی جز ہے، اور جب اس ایمان کا جز انسان کے ساتھ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو ترقیاں اور بلندیاں نصیب فرما دیتے ہیں، اس انسان کی قیمت اللہ رب العزت بڑی بلند فرما دیتے ہیں۔ جس کے اندر یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں، اور جس کو اللہ رب العزت یہ نسبت عطا فرما دیں تو یہ نسبت انسان کو پر لگا دیتی ہے، یہ نسبت انسان کو بہت اونچا مقام عطا فرماتی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس ہستی کو دیکھا جائے یہی بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت حاصل ہو گئی تھی، اس نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو بلند فرما دیا۔ چند مثالیں آج کی اس مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے ایک تاجر ہیں، معروف تاجر ہیں، لوگ ان کو ان کی شرافت کی وجہ سے پہچانتے تھے، لوگ ان کو تجارت کی وجہ سے جانتے تھے، لیکن ایک عام معمولی انسان کسی ان کی زندگی تھی، اس سے زیادہ کوئی خاص ان کے پاس کمالات بظاہر نہ تھے، لیکن نام عبد الرحمن تھا۔ جب نبی علیہ السلام سے نسبت قائم ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا
تو اس دعوے پہ سب سے پہلے لبیک کہہ کر انہوں نے اپنی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قائم فرما دی، اور دنیا آج ان کو ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ ایسی شخصیت ہیں، اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا فرمائی، ایسی طاقتور شخصیت ہیں، یہ طاقت حقیقتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے حاصل ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدری ابا بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ سارا کا سارا خزانہ ابو بکر صدیق کے سینے میں اتار دیا۔ کیا شخصیت تھی، کیا نسبت ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حاصل تھی، اور اس نسبت کی برکت تھی کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ میں گویا ایک کوہرام مچ گیا اور سنبھل نہیں پا رہے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اس وقت پر اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا۔ چند کام ایسے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پہ کیے جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ جب صحابہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کا یقین نہیں ہو رہا تھا، اس وقت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع دی، تصدیق دی، اور قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور ساتھ میں فرمایا یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جیسے دیگر رسول ہیں انہی کی طرح ایک رسول ہیں، اور اگر کوئی نبی کوئی رسول دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر تم نبی کے جانے کی وجہ سے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات جان لے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو یہ الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر کو صحابہ کے دلوں میں ثبت کیا، ورنہ صحابہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے، اور خلافت کے منصب پہ فائز ہونے کے بعد ان کو بتایا گیا، ان کو بھی علم تھا کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا، جس لشکر نے جا کر وہاں پر اس فتنے کی سرکوبی کرنی تھی، مگر چونکہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے تھے اس بنا پہ وہ لشکر جا نہیں سکا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلا کام خلیفہ بننے کے بعد یہ ہے کہ میں اس لشکر کو روانہ کروں۔ صحابہ نے منع کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا، اس لیے کہ اس وقت پہ تو فتنے منہ کھول کے کھڑے ہو گئے تھے۔ بعض لوگ کھڑے ہو گئے جی ہم زکوٰۃ حکومت کو جمع نہیں کرائیں گے، مانعین زکوٰۃ تھے۔ بعض نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ ہم نے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کو ہم نہیں مانتے۔ تو مختلف فتنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس اسلامی خلافت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ایسے موقع پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات فرمائی، اس وقت پر مدینہ منورہ کو، اس وقت پر اس شہر کو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دشمن اس کی جانب زیادہ دیکھ رہے ہیں، بہتر یہی ہے اس کام کو مؤخر کر دیا جائے، اور فی الحال اپنی اس ریاست کو بچانے کی اور اس ریاست کی حفاظت کی تدابیر کی جائیں، تو یہ زیادہ بہتر بات اس وقت پہ ثابت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر،
تو اسلام سے پہلے بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، کیا اسلام لانے کے بعد ڈر گیا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مدینہ کے اندر عورتوں کو بھی روڈوں پہ گھسیٹا جائے تب بھی ابو بکر کے اندر اتنی جرت نہیں کہ نبی کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک سکے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ لشکر جائے گا اور جا کر اس فتنے کی سرکوبی کر کے آئے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ دو واقعات ایسے تھے کہ فقام مقام الانبیاء، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک نبی ڈٹ کر چٹان پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر نبی کے مقام کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسبت حاصل ہوئی، اس نسبت نے یہ طاقت اور یہ بلندی عطا فرما دی۔ مزید آگے دیکھیں، ایک اور شخصیت ہے، اور ایک طرف تو حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین ہیں۔ ایک طرف یہ نسبت ہے، یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کے کہا، عمر تو وہی ہے جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، ہم تجھے عمر کے بجائے عمیر کہا کرتے تھے، چھوٹا عمر۔ عمیر تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی چھوٹا عمر، تو ہم تمہیں چھوٹا عمر کہہ کے پکارا کرتے تھے، تمہیں ڈھنگ سے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، آج اللہ نے تیرے ہاتھ میں 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت عطا فرما دی، خلافت عطا فرما دی۔ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کا تعلق تھا، اس نسبت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت نے وہ قیمت لگائی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ اور دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے کہ اسلام لانے سے پہلے یہ بھی ایک عام تاجر تھے جو مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ایک عام شرفاء سے ان کا تعلق تھا، شریف خاندان سے تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنا کے اوپر لوگ ان کو پہچانتے تھے، لیکن کوئی بہت شہرت نہیں تھی۔ مگر جب نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ملی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت آئی ہے، تو اس نسبت نے آ کر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی۔ اندازہ لگائیں، ایسی شخصیت ہیں کہ ایک ایک محفل میں 100 سے زائد اونٹ سارے کے سارے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ 100 اونٹ آج کے زمانے میں سمجھ لیں تو 100 کنٹینر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ یہ کیا شخصیت تھی، کیا مقام تھا ان حضرات کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان وہ شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ نسبت صرف غیروں کو نہیں ملی، اپنوں کو بھی ملی، اور اپنوں میں گھر کے بندے کو بھی ملی۔ چچا زاد بھائی ہیں علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، اللہ رب العزت نے یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی عطا فرمائی، اور اس نسبت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ علی جو جن کو لوگ مکہ والے ایک بچہ سمجھتے تھے، اس بچے کے اندر جب یہ نسبت داخل ہوئی ہے تو اس نسبت نے ایسے کمال پیدا فرما دیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہ نسبت صرف خلفائے راشدین تک نہیں تھی، صرف مکہ والوں تک نہیں تھی، مکہ سے آگے بھی یہ نسبت ملی، اور ظاہر ہے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ یہ نسبت جہاں مالداروں کو عطا فرمائی وہاں غرباء کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، مکہ سے باہر والوں کو بھی عطا فرمائی۔ ایک شخصیت ہے کہ دکھنے میں رنگ کالا ہے، شکل کے انوکھے ہیں، گھنگریالی بال ہیں اور غلام ہیں،
اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہ تھی، جس معاشرے میں غلام کو انسانیت سے نیچے کا درجہ دیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر جب اس شخصیت کو اللہ رب العزت نے نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی تو وہ حبشہ کا رہنے والا غلام سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اور عجیب بات، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مقابلہ کیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکندر اعظم سے۔ عجیب بات ہے، سکندر اعظم اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، جس نے اپنے آپ کو قیصر و کسریٰ کی ساری بادشاہت سے زیادہ بڑا بادشاہ ثابت کیا، اور واقعتاً تھا، اس کو اپنی بادشاہت پہ ناز کوئی غلط نہیں تھا۔ اس کا لقب سکندر اعظم اسی بنیاد پہ تھا کہ 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کا فاتح بن چکا تھا۔ 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کا فاتح ہے سکندر اعظم، سب سے بڑا سکندر، سب سے بڑا بادشاہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا۔ تو سکندر اعظم کا حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے سکندر اعظم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور یہ بات کہی کہ دیکھو، ایک طرف بلال حبشی ہیں، حبشہ کا رہنے والا غلام ہے، ایک طرف آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اور دوسری جانب وہ شخص ہے جس کا پوری سرزمین پہ آدھے مکان کے مقابلے کے برابر بھی جائیداد نہیں۔ اور ان دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی شخص نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں سکندر اعظم کا والی اور وارث ہوں، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی اور وارث، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مر مٹنے والے ہر گلی، ہر محلے کے اندر 5 وقت کھڑے ہو کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اذان دے کر ان کی اس سنت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی کو آج دنیا صرف تاریخ کے آئینے کے اندر جانتی ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بھی دنیا اس طور پہ جانتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ وقت تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انت سیدنا، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے آقا ہیں۔ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ آگے تشریف لے آئیں۔ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نسبت عطا فرمائی، یہ طاقت عطا فرمائی۔ مزید آگے بڑھیں تو ایک زمانہ یعنی صحابہ کے زمانے سے آگے بڑھیں تو یہ نسبت اور کیسے لوگوں کو ملی؟ ایک شخص ہیں اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین شخص کہا۔ جس زمانے کی یہ بات ہے، اس زمانے میں واقعی اس سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر کوئی دوسرا تھا نہیں۔ صاحب وجاہت آدمی تھا، صاحب مال بھی تھا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑا شخص تھا، وجاہت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے دیکھا جائے اس کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اس کا نام تھا سلیمان بن عبد الملک۔ طلباء بیٹھے ہیں، متنبی میں اشعار سنتے رہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک کے کہ کیا کیا دعوے اس نے اپنی صحت پر، اپنی طاقت پر، اپنی بادشاہت پر کیے۔ اتنا بڑا طاقتور آدمی، لوگ دیکھتے ہیں مسجد حرام کے صحن میں بیٹھا ہے اور آگے ایک شخص ہے جو بیٹھا ہے، اس کا حال بڑا عجیب ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ دکھنے میں کوئی شخص دیکھے تو لگے کہ اس سے زیادہ بدحال دنیا کا کوئی شخص نہیں، اور سلیمان بن عبد الملک جیسا طاقتور بادشاہ پیچھے بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ نماز سے فارغ ہوئے، آگے بڑھا اور آ کر سلام کیا، سلام کر کے دعا کی، درخواست کی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس پلٹا۔ جب واپس پلٹا تو
ساتھ رہنے والے شہزادوں میں سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے یہ شخصیت کون ہے، یہ کون بندہ ہے، دیکھنے میں اس کی حیثیت کسی فقیر سے زیادہ نہیں لگتی، اور آپ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ عبادت سے فارغ ہو تو میں جا کے ملوں، اور مل کے آ گئے۔ اس نے کہا جاننا چاہتے ہو کون ہے؟ ہاں انتظار کرو۔ ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ پورے مکہ میں اعلان کرا دو کہ اس مرتبہ حج کے موقع پہ عطا ابن ابی رباح آئے ہیں، جس کسی نے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو عطا ابن رباح مسجد حرام میں موجود ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ بادشاہ وقت جس کے انتظار میں ہے، چہرے کو دیکھیں، حال حلیے کو دیکھیں تو انتہائی معمولی، لیکن کیا طاقت تھی، کیا حیثیت تھی؟ اصل بنیاد یہی تھی کہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل میں موجود تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا انتقال تھا، اس نسبت نے عطا ابن ابی رباح کو معمولی شکل کی باوجود اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آگے بڑھیں، یہ نسبت ایرانی نسل کے ایک شخص کو بھی ملی، ایرانی نسل سے تعلق ہے، نام نعمان ہے، تاجر ہیں کپڑوں کے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نے نعمان ابن ثابت کو امام ابو حنیفہ بنا دیا۔ کیا شخصیت تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ کام ان سے لیا کہ اپنے زمانے میں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ رات کو سوئے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود ہے اور اس کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اور میں ان مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ صبح کو اٹھے تو اٹھنے کے بعد بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسا خواب ہے، نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے اوپر مکھیاں دیکھیں، تو اپنے کسی شاگرد کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی دیکھو اس زمانے کے اندر امام الرؤیا، خوابوں کی تعبیر بتانے کا سب سے بڑا امام اس وقت پہ امام ابن سیرین ہے، جاؤ ان کے پاس اور ابن سیرین سے جا کے پوچھو کہ جی اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن میرا نام نہ بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے، کہ میری بدنامی نہ ہو جائے۔ شاگرد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور ان کو جا کے کہا کہ حضرت کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیجئے۔ ابن سیرین نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے فرمایا کہ یہ بتاؤ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کہا حضرت خواب دیکھنے والے نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، آپ صرف تعبیر بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت پر ابو حنیفہ کے سوا کوئی دوسرا بندہ یہ خواب نہیں دے سکتا، جا کر اس کو بتا دو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر جو بدعات شامل ہو رہی ہیں ان بدعات کو دور کرنے کا کام ابو حنیفہ سے لیں گے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلی شخصیت ہیں دنیا کے اندر کہ جنہوں نے اسلامی قانون کو باقاعدہ ایک مرتب شکل دے کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ تمہارا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے اس مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے۔ احادیث موجود تھیں، قرآن کریم موجود تھا، لیکن اس کو ایک قانونی تدوین کی شکل دے کر، قانونی طور پہ تدوین کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیا۔ اور یہ کام کیوں لیا؟ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور صاحب ہیں جو در حقیقت عرب سے ہی تعلق ہے، بعد کے زمانے کے پیدا ہوئے ہیں، محمد نام ہے، والد کا نام ادریس ہے، لوگ ان کو محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب تک یہ نسبت نہیں ملی تھی اس وقت تک ایک عام بندوں کی طرح کی زندگی تھی، کوئی خاص جانتا نہیں تھا، لیکن جب یہ نسبت مل گئی تو اس نسبت نے وہ مقام اور وہ قیمت لگائی ہے ان شخصیت کی کہ اپنے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے خود شعر فرمایا، علی ثیاب لو تباع جمیعها بفلس لکان الفلس منہن اکثرا، میرے جسم پہ جو کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو اتار کے بیچا جائے تو شاید 1 درہم زیادہ ہے، ان کپڑوں کی قیمت اس سے بھی کم ہے، لیکن
فیہن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورا کانت اجلا و اکبرا، لیکن اگر اس سینے میں موجود دل کو نکال کے بیچنے کی کوشش کی جائے تو اس دل کی قیمت ساری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ قیمت کیسے پیدا ہو گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کی بنا پہ۔ اور آگے بڑھیے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان حضرات کو بھی اللہ رب العزت نے یہ نسبت عطا فرمائی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایسی نسبت ملی ہے، ایسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوا کہ اس تعلق کی بنا پر اللہ رب العزت نے امت کے عقائد کے بچانے کا کام امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے لیا۔ 63 سال کی عمر ہے اور بادشاہ وقت نے یہ بات کہی کہ تم اس بات کا اقرار کر لو، یہ فتویٰ دے دو کہ میں نے یہ جو عقیدہ تراشا ہے یہ عقیدہ درست ہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ وقت نے 63 سال کی عمر میں روزانہ کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو 70 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ روزانہ اس عمر میں 70 سے 80 کوڑے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو لگا کرتے تھے، اور ہر کوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے سخت کوڑے تھے اگر ہاتھی کو مارے جاتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا۔ اس بڑھاپے کی حالت میں یہ کوڑے کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں بلال حبشی کا بیٹا ہوں، میں دین پہ سودا نہیں کر سکتا، میں اللہ کے دین کے اوپر سودا نہیں کر سکتا، میں کل بلال حبشی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جنہوں نے انگاروں پہ لیٹ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ آپ غور کریں یہ کیسا تعلق تھا امت کے ایمان کو بچانے کے لیے کہ ان شخصیت میں بڑھاپے کی حالت میں اتنی طاقت آ گئی کہ روزانہ کی بنیاد پر 80 کوڑے 70 کوڑے کھا رہے ہیں۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بلندی عطا فرمائی۔ اور صرف مردوں کو یہ نسبت نہیں ملی، عورتوں میں بھی یہ نسبت تقسیم ہوئی۔ جہاں صحابیات کے اندر مثالیں ملتی ہیں، پہلی صدی ہجری میں ایک بڑی مثال رابعہ بصریہ کی بھی ملتی ہے۔ جب تک یہ نسبت حاصل نہ تھی، ایک عام عورت کی سی زندگی تھی، گھریلو خاتون تھیں، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ نسبت حاصل ہوئی تو اس نسبت نے انہیں رابعہ بصریہ بنا دیا۔ جہاں اللہ کے چاہنے والوں کی بات ہو وہاں رابعہ بصریہ کا نام نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نسبت کی طاقت تھی۔ اللہ رب العزت نے نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر یہ نسبت کسی کے گھر کی کھیتی تو ہے نہیں، جیسے عام لوگوں کو ملی کسی کو بھی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نسبت ایک پہلوان کو بھی عطا فرمائی۔ پہلوان ہے اور دنگل میں پہلوانی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت چاہیں تو یہ نسبت کسی پہلوان کو بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یہی پہلوان جو عام بندوں کسی ان کی زندگی تھی اور زندگی گزار رہے تھے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے نسبت عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ کیسے عطا ہوئی؟ یہ شاہی پہلوان ہے، شاہی پہلوان ہونے کی حیثیت سے بادشاہ وقت کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ایک دبلا پتلا ایک شخص ایک مرتبہ بادشاہ کی جانب سے آیا، اور اس بات یہ طے ہوئی کہ اس بندے کا شاہی پہلوان کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے۔ کہاں دبلا پتلا ایک آدمی جس کو پہلوانی کے گر نہیں آتے، اور کہاں شاہی پہلوان جس کی وجاہت، جس کی شکل و صورت دیکھ کر ہی انسان رعب کے اندر مبتلا ہو جائے۔ عجیب بات ہے کہ یہ مقابلہ شروع ہوا تو چند ہی لمحوں کے بعد یہ شاہی پہلوان چتو کے لیٹ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شاہی پہلوان ہار جائے، دوبارہ مقابلہ کرایا جائے۔ پھر مقابلہ ہوا، پھر شاہی پہلوان ہار گیا، پھر مقابلہ ہوا، تیسری بار ہار گیا۔ جب تیسری بار ہارا تو اس وقت پر اس شاہی پہلوان کو
بادشاہ نے اپنے دربار سے نکال دیا کہ تجھے ایک معمولی انسان سے لڑنا نہیں آتا تو تو کیسا شاہی پہلوان ہے، کس چیز کے پیسے ہم تجھے دے رہے ہیں۔ معاملہ پیچھے یہ تھا کہ اس بندے نے لڑائی کے دوران کان میں کہہ دیا کہ جی میں سید زادہ ہوں، گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، اگر آپ لیٹ جائیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑنا، مگر اگر میں جیت گیا تو میرے جیتنے کی صورت میں میرے گھر پر فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی رعایت کرتے ہوئے اس بندے نے ذلت کو برداشت کیا۔ اللہ رب العزت نے نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ آج دنیا اس پہلوان کو جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ ولایت کی دنیا کا تذکرہ ہو، بایزید اور جنید کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نسبت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو کیسے بلندیاں عطا فرماتی ہیں۔ پھر یہی نسبت، عجیب بات ہے، آگے چلتی ہے تو گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ ایک شخصیت ہے بعد کے زمانے کی، معین ان کا نام ہے، اجمیر کے علاقے کے رہنے والے ہیں، دنیا ان کو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ ایسی نسبت ملی، نسبت ملنے سے پہلے ایک گاؤں کے رہنے والے آدمی، بظاہر دیکھیں تو دیہاتی آدمی ہے، اور دیہات کے رہنے والے آدمی کو شہر والے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کی دیر تھی کہ اس نسبت کے ساتھ ہندوستان کا ایک چکر لگایا۔ اللہ رب العزت نے اس چکر کی بنیاد پر 1,00,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، 90,000 مسلمانوں کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دی، ایک چکر سے۔ کیا ہے نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک انگریز ایک مرتبہ اس علاقے سے گزرا اور اس نے اجمیر کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا مزار بھی دیکھا۔ وہاں سے واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اجمیر گئے تھے، کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی جو قبر کے اندر موجود ہے، قبر میں بیٹھ کر بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ایسی بلندیاں عطا فرماتی ہیں۔ پھر یہ نسبت مزید آگے بڑھی، ہندوستان کے اندر بھی منتقل ہوئی، اور ہندوستان میں منتقل ہوئی تو ہندوستان میں یہ جب نسبت آتی ہے تو اللہ رب العزت ایک ایسی طاقتور شخصیت پیدا فرماتے ہیں کہ جن کا اصل نام احمد فاروقی ہے، دنیا آج ان کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ عام بندے ہیں، دنیا نہیں جانتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی کوئی شخصیت ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت حاصل ہوئی، اس نسبت نے اس شخصیت میں ایسی طاقت پیدا فرما دی کہ وہ بادشاہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں علماء کے قتل کرا دیے، وہ بادشاہ جنہوں نے لوگوں کے عقائد بگاڑ دیے، وہ بادشاہ جنہوں نے اسلام کا حال حلیہ بگاڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا، اپنے پر سجدے کروا لیے، اپنے نام کے کلمے گڑوا لیے، ایسی طاقتور شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے آنے کی دیر تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسا اثر شخصیت کے اندر رکھا کہ ان شخصیت کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے انہی بادشاہوں کو توبہ طائب ہو کے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہزاروں کی تعداد میں افراد کے عقائد درست ہونے، اسلام لانے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارکہ ہے۔ جس شخص کو یہ نسبت ملتی ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات، علامہ اقبال حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مرقد پہ تشریف لے گئے تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے قبر مبارک پر کچھ دیر کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرنے کے بعد بے اختیار چند اشعار انہوں نے کہے۔ فرماتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں
شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار۔ یعنی علامہ اقبال جیسا شخص حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مرقد پہ حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی ایسی بینائی عطا فرما دیجئے، ایسی نسبت عطا فرما دیجئے جو نسبت آپ نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو عطا فرمائی۔ مزید آگے چلیں، آج کے اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نسبت ایک ایسی شخصیت کو عطا فرمائی۔ عام ویسے دیکھا جائے تو بظاہر ایک پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق، ویسے دیکھا جائے تو بندہ شاید نہ جانتا ہو، اس شہر کو نہ جانتا ہو، اس علاقے کے ساتھ شاید بہت زیادہ شغف نہ ہو، لیکن جب نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے تو اس نسبت کے ملنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سارے عالم میں ان کے فیض کو پھیلا دیا۔ ہم اور آپ انہی کی نسبت سے یہاں جمع ہیں۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، کیا نسبت اللہ نے عطا فرمائی کہ جوانی کے اندر اللہ رب العزت نے جوانی کے اندر 100 سے زائد مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائی۔ کیا شخصیت ہے، کیا نسبت ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہے۔ ملکوں پھر کر اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کا اور لوگوں کے توبہ طائب ہونے کا اللہ نے ذریعہ بنایا، عام انسانوں کے بھی توبہ طائب ہونے کا ذریعہ بنایا، علماء کے لیے بھی اللہ سے مزید قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اللہ نے بنایا، اور وقت کے بادشاہوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ کیوں ہے یہ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی بنا پہ۔ تو بس اصل مقصد ہی یہی ہے ہمارے یہاں مل بیٹھنے کا، ان مجالس کا، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نسبت کو تعلق کو قائم کریں، اس نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر منتقل کریں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر انسان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے، لیکن اس نسبت کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس نسبت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اس نسبت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور نسبت کی مضبوطی اتباع سنت اور تقوی، ان دو بنیادوں کے اوپر آیا کرتی ہے۔ ایک بات تقوی حاصل کرنا، گناہوں سے بچنا، اور دوسری بات سنتوں کا اہتمام کرنا۔ یہ دو چیزیں جس بندے کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کو نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ اتباع سنت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ شاید اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، کام کاروبار چھوڑنا پڑے گا، ملازمت چھوڑنی پڑے گی، پڑھائی چھوڑنی پڑے گی تو جا کر اتباع سنت حاصل ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اتباع سنت دراصل بنیاد ہے اس بات کی کہ انسان جس کام کے اندر لگا ہے اس کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کر لے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بات فرماتے ہیں کہ سنت کی اتباع کرنا بڑا آسان ہے، اس طور پہ کہ انسان اگر 24 گھنٹے کی زندگی دیکھے تو بعض کام ایسے ہیں جو انسان صبح سے لے کے شام تک روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے، روزانہ سوتا ہے، روزانہ جاگتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، روزانہ پیتا ہے، روزانہ بیت الخلا جاتا ہے، روزانہ بیت الخلا سے واپس آتا ہے، روزانہ مسجد جاتا ہے، روزانہ مسجد سے باہر آتا ہے، روزانہ لباس پہنتا ہے، روزانہ لباس اتارتا ہے وغیرہ۔ تو یہ چند کام ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ ہر دن بندہ یہ سوچ لے آج کے دن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لباس پہننا ہے، آج میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لباس اتارنا ہے۔
تو ہر دن ایک سنت کو زندہ کر لے، ایک دن فیصلہ کر لے آج میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سونا ہے، آج میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جاگنا ہے، آج میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کپڑے تبدیل کرنے ہیں۔ تو یہ 8 10 15 کاموں سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ کام روزانہ کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں۔ ہم اگر انہی کاموں کو سنت کے مطابق کر لیں تو 80 سے 85% زندگی خود بخود سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ بھائی بیت الخلاء جانا ہی ہے، اگر سنت کے مطابق چلے جائیں تو یہی بیت الخلاء جانا انسان کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اتباع سنت کا اہتمام کریں اور تقوی کے بھری زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں تقوی، پہلے بھی یہ بات کئی بار عرض کی ہے، تقوی کسی نیکی کے کرنے کا نام نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، تسبیحات پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کوئی شخص مسجد میں زیادہ ہے تو یہ متقی ہے، کوئی شخص تہجد گزارے تو ہم کہتے ہیں متقی ہے، نفلی روزے رکھتا ہے ہم کہتے ہیں متقی ہے۔ نہیں، تقوی کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک کام کے نہ کرنے کا نام ہے، اور وہ ہے گناہوں کا کرنا، گناہوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ عبادات نہیں کرتا، صرف گناہوں سے بچتا ہے، یہ متقی انسان ہے۔ دوسرا بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا، یہ متقی انسان نہیں ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسری بات سنت کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا
گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاکار خطا کار بندے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، چھپ کر کیے معاف فرما، علانیہ کیے معاف فرما۔ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں رب کریم ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے کریم آقا آپ سے اپنے تمام گناہوں پر آج معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم ہم اقرار کرتے ہیں ہم بہت کمزور بندے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں تو شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں تو صبح توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمارا حال بہت برا ہے، لیکن اے اللہ آپ کی ذات کریم ہے، آپ کی ذات رحیم ہے، آپ حنان و منان پروردگار ہیں۔ اے کریم آقا اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجئے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجئے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اے اللہ ہمیشہ دنیا کا دستور ہے کمزور ہمیشہ طاقتور کو پکارا کرتا ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان ہمارے راستے کے طاقتور دشمن ہیں، ہم ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کو شامل حال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں شریعت و سنت پہ چلا دیجئے، گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے، سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا دیجئے۔ رب کریم سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ایک ایک سنت پہ مر مٹنے والا ہمیں بنا دیجئے، ایک ایک سنت کا اہتمام کے ساتھ اے اللہ اتباع کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ رب کریم سنتوں کا محافظ ہمیں بنا دیجئے، بدعات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ
آپ نے جسے چاہا یہ نسبت عطا فرمائی، اے اللہ امیروں کو بھی عطا فرمائی، غریبوں کو بھی عطا فرمائی، گناہ گاروں کو بھی عطا فرمائی۔ رب کریم ہم بھی آپ کے گناہ گار بندے بیٹھے ہیں اور آپ سے اس نسبت کو چاہتے ہیں، رب کریم یہ نسبت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اللہ یہ نسبت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اس نسبت کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت کے ساتھ ہم مرنا چاہتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ کل قیامت کے دن آپ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں۔ رب کریم اس نسبت کو پھل پھول عطا فرما دیجئے، اللہ اس نسبت کو بڑھا دیجئے، اس نسبت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس نسبت کی تمام برکات کو اللہ ہمیں سمیٹنے والا بنا دیجئے، اس کے اثرات کو ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ رب کریم اے کریم آقا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ رب کریم ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر یہاں سے دفع دور فرما۔ رب کریم اس پورے ملک میں جہاں کہیں سیلابی صورتحال ہے اے اللہ لوگوں کے جانی مالی نقصان ہوئے، اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو شہادت کے مرتبے عطا فرما، شہادت کے مراتب پہ فائز فرما۔ رب کریم جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرما، اللہ جن کے جان اے اللہ جن کے مال کا نقصان ہوا اللہ ان کے مال کے نقصان کی تلافی فرما۔ رب کریم جو آئندہ کے سیلاب کے خدشات ہیں اللہ اس سے حفاظت فرما، ان کو اپنی رحمت سے ٹال دیجئے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں اور یہ گناہوں ہی کی پاداش ہے، پر اللہ آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا کرم مانگتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تذکرے کی برکت سے آپ سے دعا کرتے ہیں۔ رب کریم ملک کے اندر امن پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ حکمرانوں کی اے اللہ بے حسی کو ختم فرما دیجئے، نیک عادل سچے حکمران نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں بالخصوص فلسطین میں اللہ ان مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ وہاں افلاس ہے اے اللہ وہاں بھوک ہے، وہاں قحط ہے، رب کریم اپنی رحمت سے افلاس کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ امداد کو وہاں تک پہنچا دیجئے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بھوک سے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اے رب کریم امداد کو وہاں تک پہنچنا ممکن بنا دیجئے، آسان فرما دیجئے۔ جو لوگ بھی اس میں اے اللہ خدمت کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں اللہ آپ ان کی سرپرستی فرما دیجئے۔ اللہ یہ اسرائیل ایک ظالم ریاست ہے اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دیجئے، ان ظالموں کو تہس نہس فرما دیجئے، ہلاک کر دیجئے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو وحدت عطا فرما دیجئے، نیک ہدایت نصیب فرما دیجئے، نیک اور ایک بنا دیجئے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما، انہیں مقام محمود عطا فرما، ان کی پیاری سنتوں کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔